جزاک اللہ خیر. بالکل ایسے ہی ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں ساری ڈفرینٹ پوائنٹس آپ نے میرے سامنے رکھ دی ہیں. انفیکٹ یہی پوائنٹ میں مختلف انداز سے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے ون آف دا مین ریزنس، اگر ہم اس کو روٹ کو پکڑیں، آپ ایگزیکٹلی بات کر رہے ہیں. بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 اسٹیپ پروسیس ہے ایک سیکٹیرین گروپ جب بنتا ہے. اس میں 5 اسٹیپس انوالوڈ ہوتے ہیں، 5 چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. 5 مرحلوں سے یہ چیز گزر کے ایک سیکٹیرین گروپ کی شکل میں آ جاتی ہے، یعنی فرقہ واریت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. وہ 5 پروسیسز کیا ہیں؟ ان 5 پروسیسز میں سے سب سے پہلی چیز جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں، جس کو امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الروح کے اندر بیان کیا، اور وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ. اگر ہم ایزیوم یہ کر لیں کہ ایک بندے کی انٹینشن اچھی ہے، یعنی یہ آبویسلی ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک بندے کی جو انٹینشن ہے، جو اس کی نیت ہے، وہ خراب نہیں ہے، مطلب وہ ہٹ درم نہیں ہے، وہ بندہ بائسڈ نہیں ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. لیکن مس انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ، ظاہر ہے ہیومن کیپیسٹی جو ہے، ہم میں سے ہر بندے کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ نہ کچھ حدود ہیں، ہمارا علم کامل نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتا ہے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بل سوء الفهم عن الله ورسوله ان سوء الفهم عن الله ورسوله اصل كل بدعة وضلالة، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بنیاد ہے ہر بدعت کی اور ہر گمراہی کی. دین میں جتنی بھی بدعات اور انوویشنز ہیں، جتنی بھی مس گائیڈنسز ہیں، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ اور اللہ کے رسول کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ. یعنی کیا مطلب؟ قرآن مجید کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ. نشأت فی الاسلام، ہر گمراہی اور ہر بدعت جو اسلام کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں پائی جاتی ہے، ہمیں مطلب اسلام سے مراد اسلام میں تو نہیں، یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے مسلمانوں میں، بل هو اصل كل خطأ فی الاصول والفروع. آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ بنیاد ہے ہر غلطی کی، چاہے وہ غلطی کسی پرنسپل میں ہو، چاہے وہ غلطی کسی فری مسئلے میں ہو. اصول سے مراد یہ ہے پرنسپلز، اور فروع سے مراد ہے مسائل. جیسے مسائل ہیں فقہ کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، اور ایک ان کے کچھ پرنسپلز ہیں جن کو ہم قواعد کہتے ہیں یا اصول کہتے ہیں. تو بعض اوقات غلطی اصول میں بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات غلطی فروع میں بھی ہوتی ہے، اور مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ وہ سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ابھی اگر آپ دیکھیں وَهَلْ أَوْقَعُ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ وَالْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ وَالرَّافِضَةُ وَسَائِرُ طَوَائِفِ أَهْلِ الْبِدَعِ إِلَّا سُوءَ الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ کہتے ہیں جتنے بھی سکولز آف تھاٹ آپ کو نظر آتے ہیں، جتنے سکولز آف تھاٹ ہمیں اپنے آپ کو یعنی اسلام کی طرف جو اپنی نسبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ قدریہ ہوں. قدریہ وہ کون تھے؟ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا. والمرجئہ، مرجئہ بھی تقدیر سے متعلق ایک گمراہ فرقہ تھا. والخوارج، اور خوارج بھی. والمعتزلہ، معتزلہ بھی. جہمیہ، رافضہ، اور تمام اہل بدعت کے جو فرقے ہیں، ان سب کی پرابلم کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ. کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا نا، ہم نے بات کی تھی، قرآن اور سنت کو تو سارے اسکولز آف تھاٹ مانتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں تک کہ قادیانی اسکول آف تھاٹ وہ بھی جو ہے اس کو کلیم کرتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے اسماعیلی اور یہ ایکسٹریمسٹ فرقے جو ہیں، جو اسکولز آف تھاٹ ہمارے ہاں موجود ہیں مسلمانوں میں، تو اس طرح کے بھی لوگ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، سوائے کچھ لوگوں کے جن کے پاس یہ اوڈیسٹی ہوتی ہے کہنے کے لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فار ایگزامپل حدیث کو نہیں مانتے، سنت کا ہم انکار نہیں ہم کرتے ہیں، ہم صرف قرآن پر رلائی کرتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور چونکہ ان کی بات اتنی ریزنیبل نہیں ہوتی، اس لیے وہ اتنے لوگ بہت کم دنیا میں موجود. اور آبویسلی بڑے مین اسٹریم اسلامک اسکالرشپ یا مین اسٹریم مسلمان جو ہیں، وہ آبویسلی ان کو گھاس نہیں ڈالتے. لیکن تمام اسکولز آف تھاٹ کی بنیاد مس انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ ہے، جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. مس انڈرسٹینڈنگ لیڈ کرتی ہے مس انٹرپریٹیشن کو. جیسا کہ آپ نے ایک بھائی نے کہا
کہ مس انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ یعنی تعبیر کا اختلاف. ٹھیک ہے، یعنی اختلاف جو ڈفرینسز ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، سب سے پہلے ظاہر ہے ایک قرآن یا حدیث کو پڑھا، اس کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، تو پھر ہم نے اپنی ہی اس کی ایک تعبیر کر لی، ہم نے اس کو اپنے انداز میں سمجھا اور اس کو انٹرپریٹ کیا، اس کی تفسیر کی، اس کی تشریح کی. ٹھیک ہے، اپنے مطابق. اور جب وہ اپنے مطابق کی تو کیا ہوا؟ ایک بالکل ڈفرینٹ برانڈ بن گیا. یہ جو اگلی حدیث ہے یہ غور طلب ہے، یہ حدیث میں عام طور پہ پیش کیا کرتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، بہت خوبصورت حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کو بیان کرنے والے عبید اللہ بن ابو رافع ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے. مولا سے مراد آزاد غلام. مولا کے کئی مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ خوارج باہر آئے، یہ نکلے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں جو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا، جس نے ڈفرنس آف اوپینین اختیار کیا صحابہ کے مین سٹریم سے، ان میں وہ خوارج تھے جن کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے مختلف نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں ڈیو ٹو نمبر آف ریزنس. تو خوارج جو تھے، جو ایکسٹریمسٹ تھے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے اور انہوں نے کلیم کیا لا حکم الا للہ. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ فیصلہ کرے. اس دنیا میں چونکہ زمین اللہ کی ہے، قانون بھی اللہ کا ہوگا، تو اللہ نے جو کہا ہے اللہ ہی کے مطابق فیصلے ہوا کریں گے. تو اب خوارجیوں نے اس بنیاد پر، اور ظاہر قرآن مجید کی آیت بھی ہے جیسے کہ سورۃ المائدہ میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جو اللہ نے ریویل کیا، جس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس کو حاکم نہیں بنایا، اس کو جج نہیں بنایا، اس ریویلیشن کو، اس وحی کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی تو لوگ ہیں جو کافر ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں جیسے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یہ لوگ کبھی بھی سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے درمیان جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، آپ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وحی کے مطابق فیصلہ نہ کریں. تو ان کا یہ کلیم تھا، اور اس کلیم کی بنیاد پہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دیا. ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو دونوں کو کافر قرار دیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے یہ بات سنی اور ان کا یہ جملہ سنا تو آپ کے ہسٹوریکل ورڈز ہیں، اس کو یاد کر لیں. آپ نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ جو بات انہوں نے کی ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، جو ان کی سپیچ ہے، جو ان کے ورڈز ہیں، وہ حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، they're truthful. کیوں سچ ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی قرآن کے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو آیات پیش کی، یہ قرآنک آرگیومنٹ ہے، یہ قرآنک کنکلوژن اور قرآنک ججمنٹ ہے. ارید بها الباطل، لیکن اس سے جو مراد لے رہے ہیں، وہ جو اس کا انٹینڈڈ میننگ وہ لے رہے ہیں، وہ باطل ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ خوارج کا بھی یہی کام تھا کہ قرآن اور سنت کو تو وہ مانتے تھے، اور ہم سے یعنی عمل کے معاملات میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے تھے، جیسے کہ اسی حدیث کے آگے بھی ہے. یہ حدیث کا ٹیکسٹ آپ پورا پڑھ لیجئے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو قرآن کو ماننے والے، ہم قرآن کی طرف بلانے والے. حضرت علی نے فرمایا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری سٹیٹمنٹ اور تمہاری سپیچ بالکل اوتھینٹک اور کریکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے جو تم مراد لے رہے ہو، ارید بہا، جو تمہاری اس سے انٹینڈڈ میننگ ہے، وہ باطل ہے. تو انٹرپریٹیشن تم اس کی غلط کر رہے ہو، اس کو غلط جگہ پہ اپلائی کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریڈکشن بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے بتایا تھا کہ کچھ اس طرح کے لوگ آئیں گے، جو اس طرح کے لوگ ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی. یعنی آپ نے خوارج کے بارے میں پریڈکشن پہلے ہی کر دی تھی. تو یہ حدیث اس حوالے سے بڑی اہم. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ مس انٹرپریٹیشن ہے.
تو اگر میں اس کو 5 اسٹیپ پروسیس کے طور پہ پریزنٹ کروں آپ کے سامنے تو وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ، جیسے کہ امام ابن قیم نے فرمایا، پھر اس کی مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جیسے کہ خوارج نے کیا، پھر اس کی بنیاد پر ظاہر ہے ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی اختلافات ہوتے ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویوز سامنے آتے ہیں، اور جب ان مختلف پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ انٹالرنس، فنیٹسزم اور تعصب اور اس طرح کی بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں، ہٹ گرمی، ایروگنس اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیکٹیرین گروپس فارم کر لیتے ہیں. کیونکہ اختلاف ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ کانفلکٹ ریزولوشن کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ نے بتا دیا، ظاہر قرآن اور سنت کی طرف ہمیں جانا ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. لیکن کیا چیز ہے جو اس کو پرولونگ کرتی ہے اور ایک کلٹ کی فارم بنا دیتی ہے؟ جب آپ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، فنیٹک ہو جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے نزدیک اگلا غلط ہی غلط ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کبھی اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر نیچرلی کیا ہوگا کہ جب میں اپنے ایک باؤنڈری بنا دوں گا اپنے ارد گرد اور کسی کی بات کو اپنے اندر اپنے پاس آنے نہیں دوں گا، اس کو ویلیو نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایک کلٹ بن جائے گا، ایک سیکٹیرین گروپ بن جائے گا. یہ بنیادی طور پہ یہ عمل ہے عام طور پہ، جس میں اگر آپ دیکھ لیں ہسٹوریکلی، تو اسی طریقے سے آپ ہمارے ہاں مختلف لوگ ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو دے گو تھرو دا سیم، یعنی مختلف جو سیکٹس ہیں سیم پروسیس ہوتا ہے، یہی ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کے اندر. بہرحال یہ تو ہے اس کی ریزن، یعنی یہ کاز ہے. آگے چلتے ہیں، واٹ از دا رائٹ وے ٹو کنٹریبیوشن کا میرے خیال آگے چلتے ہیں. آئی نو ماشاء اللہ کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، انفارچونیٹلی ہم ساروں کو نہیں کر سکتے، بٹ ان شاء اللہ آئی کیپ ان مائنڈ، آگے بھی ان شاء اللہ ہم سوالات آتے رہیں گے. اچھا، دا ریزن وائی آئی ایکچولی ڈسکس دس، یہ سوال میں نے اس لیے اٹھایا کیونکہ ہمارے ہاں بیسکلی 2 رویے ہیں ڈفرینسز کو ڈیل کرنے کے لیے پرائمرلی. ایک رویہ یہ ہے، obviously جو باتیں آپ نے بیان کی اس میں کوئی شک نہیں، وہ بالکل وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ان 2 رویوں کے اندر فال کرتی ہیں. ایک رویہ ہمارے ہاں یہ ہے ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات جو ہیں they are part and parcel of your life and they are part and parcel of your religion as well. اختلافات کا ہونا ضروری ہے اور اختلافات ہوتے رہیں گے، اینڈ ان فیکٹ اس کو ایکسیپٹ کرنا یہی ایک سولوشن ہے. فار ایگزامپل، ان ادر ورڈس، جیو اور جینے دو کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار ٹھیک ہے، شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ریلیجن کی، دیٹس فائن، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اینڈ نو ون ہیز دا رائٹ. یہ ہم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں عام طور پہ، یہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کوئی پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ نہیں ہے لیکن ایک رویہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ کہتے ہیں نو ون ہیز دا رائٹ ٹو جج دی ادر پرسنز اوپینین. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اگلے کے اوپینین کو جج کر سکے یا اس کو غلط کہہ سکے، کیونکہ دس از مائی اوپینین اینڈ دس از یور انٹرپریٹیشن، دس از مائی انٹرپریٹیشن. تو جب میری انٹرپریٹیشن ہے اور آپ کی انٹرپریٹیشن ہے تو ویل لیٹ اس ریسپیکٹ ایچ ادرز انٹرپریٹیشنز اینڈ انڈرسٹینڈنگز آف دا دین. تو یہ ایک اوپینین، ایک رویہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. ایک دوسرا اوپینین ہے، ایک دوسرا رویہ ہے، اور وہ یہ ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اختلاف کو حل کرنا ہی، یعنی جب تک میں اگلے کو کنونس نہیں کر لوں گا یا میں ثابت نہیں کر دوں گا کہ وہ غلط ہے اور میں سچ پر ہوں، تب تک شاید میری اسلامی فریضہ ادا نہیں ہوگا. میں اس کو، یعنی اللہ معاف کرے، کوئی حق، میں اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا، کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر دیتا. جس طرح ہمارے ہاں ریلیجس فنیٹکس ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ میں کسی طریقے سے اگلے کو جو ہے نا اللہ معاف کرے بلیٹل کریں، زبردستی کریں، کسی طریقے سے وہ فورسفلی یہ کام کرواتے ہیں. یہ 2 ایکسٹریمز ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. ایک تیسرا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنانا چاہیے، وہ والا ہے جو آپ لوگوں نے بیان کیا ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، اختلافات موجود ہیں لیکن اختلافات سے اسکیپ کرنا حل نہیں ہے. اختلافات کو امبریس کریں اور قرآن اور سنت اور دینی ایویڈنسز کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، دینی ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو کیا کریں؟ لوگوں کو گائیڈ کریں، لیکن آپ کا کام لوگوں کو مجبور کرنا نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا؟ آپ کا کام لوگوں پر انفورس کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ان تک حق پہنچانا ہے، ابلاغ ہے، ڈلیور کرنا ہے. اور اگر آپ وہ ڈلیور کر رہے ہیں دیٹس فائن، دیٹس گریٹ، یو ڈوئنگ یور جاب. ٹھیک ہے نا؟ ہاں کچھ معاملات میں آپ کو حق کو انفورس بھی کرنا پڑتا ہے، جہاں پہ پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہیں، جہاں پہ لیڈر انوالو ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ کو انفورس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نہ انفورس کرنے کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. بہرحال یہ ڈیٹیل معاملات ہیں. اچھا، یہ جو سوال ہے what is the right way to deal with the difference، یہ ایک اور سوال سے ایسوسیٹڈ ہے. یہ ہے وہ اس کی بنیاد پر ہے کہ is there a criteria to decide whose understanding is correct and who has misunderstood the text؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی کسوٹی ہے یا ایسا کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ فلاں بندہ درست ہے، فلاں بندہ غلط ہے؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس کرائٹیریا نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کی بات بالکل درست ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کے اوپینین کو جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کرائٹیریا نہیں ہے، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ جی واقعی دیر از اے کرائٹیریا، ایک انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ قرآن اور سنت تو آبویسلی ہے ہی ہیں، واضح ہیں، آیات اور احادیث موجود ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس پر جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ سنسیئرلی جب قرآن اور سنت کی طرف جاتا ہے تو اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم، اس میں تاکید ہے، اس میں ایمفیسس ہے کہ ہم اس کو ضرور بضرور گائیڈ کرتے ہیں، ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ کل کو قیامت کے دن وہ بندہ اگر وہ سنسیئر ہے، وہ اللہ کے سامنے ایکسکیوز پیش کر سکتا ہے کہ اللہ میں نے تو کوشش کی تھی، میں نے تو اپنی پوری جو ہے نا، میں نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کیا تھا اس میں کہ میں کسی طریقے سے سچائی کا رستہ پالوں، لیکن مجھے ملا نہیں. تو جب obviously ایک بندے کے پاس یہ ایکسکیوز، اور اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے انسان کو ایکسکیوز ختم کرنے کے لیے، انبیاء کو بھی بھیجا اس لیے کہ ایکسکیوز کریں، ورنہ اللہ اپنے علم کے مطابق بھی جج کر سکتا تھا نا. اللہ کو تو علم کا پتہ ہے کہ فیوچر کیا ہے، کہاں پہ ہوگا، ان لوگوں کا کیا اینڈ ہے. اللہ نے نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسٹس قائم کرنا ہے، لوگوں کو اس بات کی اپرچونٹی دے کے کہ وہ اپنے خود فیصلہ کریں، خود چوز کریں. تو کرائٹیریا ہے کہ نہیں ہے، دیٹس دا پوائنٹ، کہ میری انڈرسٹینڈنگ درست ہے یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ درست ہے. اگر تو کرائٹیریا ہے تو آبویسلی وہ ہے. اچھا، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اگر ہم دین کی بات کریں، آبویسلی ہمارا دین کہتا ہے بالکل کرائٹیریا ہے. ہمارا دین بڑے واضح انداز میں یہ چیز بیان کرتا ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنے والے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ کیا، سپیچ دی، ریمائنڈر دیا، اور آپ نے اتنا پر اثر اور اتنا اس کا امپیکٹ تھا ہمارے اوپر، اتنا وہ موونگ ریمائنڈر تھا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل ڈر گئے اور نرم ہو گئے. تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کأن هذه موعظة مودع او مودع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے جیسا کہ آپ نے یہ جو ریمائنڈر ہمیں دی ہے، جو واعظ کی ہے، اسپیچ کی ہے، آئی تھنک اٹس یور لاسٹ اسپیچ، یہ آپ کے آخری ورڈز ہیں، ہمارے لیے آخری نصیحت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، آپ نے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کا. بالکل آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اکنالج کیا کہ یہ میرا اس دنیا میں ٹائم کم رہ گیا ہے، اور میں آپ کو ایک ریمائنڈر دینا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کے تقوی اور اللہ کا خوف. اور میں سمجھتا ہوں جس بندے میں واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر رکھنے والا. والسمع والطاعہ، اور میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اطاعت اور فرمانبرداری کرنا. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ ایک حبشی آقا ہی تمہارا کیوں نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حبشی غلام جو ہے وہ تمہارا آقا بن جائے تو پھر بھی اس کو، یعنی اگر تمہارا لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر
کسی بھی طریقے سے ایک حبشی غلام بھی تمہارا لیڈر بن جائے تو تم پر ضروری ہے کہ تم اس کی اطاعت کرنا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا کہ تم میرے بعد جو بھی تم میں سے رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، بہت ڈفرینس آف اوپینین دیکھے گا. سولوشن کیا؟ فعلیکم بسنتی، تم پر ضروری ہے کہ میری سنت پہ، میرے رستے پہ چلتے رہنا. وسنت الخلفاء الراشدین، اور اب میرے جو خلفاء ہیں، جو گائیڈڈ کیلفس ہیں، جو فالوورز ہیں میرے صحابہ، ان کے رستے پہ چلتے رہنا. تمسکوا بہا، اس کو پکڑے رکھنا، اس کے ساتھ چمٹے رہنا. وعضوا علیہا بالنواجس، اور اس کو جسے کہتے ہیں نا داڑوں کے ذریعے، جس طرح ہوتا ہے نا کبھی آپ کسی چیز کو زور سے پکڑتے ہیں، گرپ پکڑنی ہو تو آپ کے دانت، آپ اپنے دانتوں کے جو ہے نا ان کے ذریعے ان کو پکڑ لیں، اس طرح زور سے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور انوویشنز جو ہیں، نئی چیزیں، ان سے اجتناب کرنا، کیونکہ ہر انوویشن جو ہے، ہر محدث، ہر نئی چیز جو ہے وہ انوویشن ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ آپ اگلی حدیث میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقۃ، کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں کے اندر، 72 سیکٹیرین گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فِرْقَةً، جبکہ میری امت 73 گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گی. كُلُّهَا فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. إِلَّا وَاحِدَةً، سوائے ایک کے، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جماعت، جس کو ہم اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے ما انا علیہ واصحابی، ایک ملت جو ہے وہ سروائیو کرے گی، وہ جنت میں جائے گی، اور وہ ملت کون سی ہے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ چلنے والے، وہ بیسیکلی سروائیولز ہیں. تو ان سکولز آف تھاٹ میں ہمیں دو تین چیزوں کا پتہ چلا. ہمیں پہلی چیز کا یہ پتہ چلا کہ ڈفرینسز آف اوپینین کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم کہیں جی جج نہ کرو. نہیں، ہمارا دین جج کرتا ہے، ہمارا دین بتاتا ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. ایک انڈرسٹینڈنگ درست ہے، باقی ساری انڈرسٹینڈنگز غلط ہیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ یہ جو اتنے مختلف فرقے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ بچنے والا، سروائیو کرنے والا، یعنی ان کو پنش کیا جائے گا، ان کو سزا ملے گی اس چیز کی، سوائے ایک کے، اور وہ ہیں جماعہ، یعنی اہل السنہ والجماعہ. یا پھر ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، ایسا اسکول آف تھاٹ یا ایسی انڈرسٹینڈنگ جس پر آج میں اور میرے صحابہ موجود ہیں. تو جو بندے صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہمیں اس سے پتہ چلی کہ دیر از اے کرائٹیریا، ایک کرائٹیریا موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی انڈرسٹینڈنگ دین کی یا کون سا برانڈ جو ہے وہ دین کا وہ درست ہے اور کون سا غلط ہے. ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو یہ دین میں انکمپلیشن ہے، انکمپلیشن یعنی دین کی امپرفیکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی کون سا ہے، یا اس اسلام کا اصل انٹرپریٹیشن ہے کیا. اور اسی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اسی سے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی پر تو کام کیا. اور یہی تو اصول تفسیر کا مقصد ہے بنیادی طور پہ، کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ نے سمجھا یا ان کے فالوورز نے سمجھا، جن کو ہم سلف بھی کہتے ہیں. سلف کا مطلب ہوتا ہے یعنی the righteous, the predecessors، وہ لوگ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں. اور ہم سلف الصالح کہتے ہیں یعنی نیک گزرے ہوئے لوگ. متقدمین بھی کہتے ہیں، the classical scholars. ٹھیک ہے نا. اور عام طور پہ اس میں فرسٹ 3 جنریشنز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جس میں ایک جنریشن صحابہ کی جنریشن ہے، ایک تابعین کی جنریشن ہے، ایک تبع تابعین کی جنریشن ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نبی اپنی سنت میں یہ بیان فرمایا کہ خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد ہیں، پھر جو اس کے بعد ہیں. اور اسی طرح مختلف الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے جس سے علماء نے یہ ثابت کیا، یہ جس سے ہمیں سب کو پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ 3 جنریشنز ان کی انڈرسٹینڈنگ، اور ان میں سے بھی وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ، جنہوں نے دین میں کنٹریبیوشنز کی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں بھی
بدعتی اور خوارجی تھے، لیکن کون تھے وہ جو صحابہ کے ساتھ رہے، جو صحابہ کے منہج پہ چلتے رہے، جو صحابہ کی ٹیچنگز کو فالو کرتے رہے؟ وہ لوگ، وہ اسکالرز بڑے بڑے، جس میں امام ابو حنیفہ آ جاتے ہیں، امام مالک آ جاتے ہیں، امام اوزاعی آ جاتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں، سعید بن مسیب آ جاتے ہیں، عبداللہ بن مبارک آ جاتے ہیں، بڑے بڑے یہ جو تابعین ہیں، اور پھر آگے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جو یہ دین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ اپنی مرضی سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بلکہ یہ وہی انڈرسٹینڈنگ اور ٹیچنگ ہے جو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایکسٹریکٹ کی، جیسا کہ ہم نے اس پہ پہلے بھی ڈسکشن کی ہے بہت ڈیٹیل میں نا، پچھلے سیشنز میں. تو کرائٹیرین جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ کرائٹیرین کون سا ہے؟ وہ کرائٹیرین ہے ہمارے صحابہ کا سلف، ہمارے سلف کی انڈرسٹینڈنگ. صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، سب صحابہ میں سب سے پہلے سلف آتے ہیں، سلف یعنی صحابہ میں سلف میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں. تو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، اور پھر اس کے بعد ان کے فالوورز کی، اور ان کے فالوورز کی، اور ایسی انڈرسٹینڈنگ جو ان کے ہاں کامن تھی، ایسی نہیں جس میں ان کے آپس میں اختلافات تھے، کامن انڈرسٹینڈنگ. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، فہم السلف کسے کہتے ہیں. اس پہ پوری عربک لینگویج میں ایک بک بھی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ اس اینڈ آف دا کورس آپ کو جو ہے وہ اتنی عربک آ جائے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں، تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ بک بھی شیئر کر دوں گا، تو اس کو انگلش میں اس کو آپ پڑھیں ضرور، بہت بینیفیشل بک ہوگی انشاءاللہ. بٹ فار ناؤ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دین کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ لینی ہے صحابہ سے اور ان کے اسٹوڈنٹس سے، اور اسی کو ہم نے اچھے انداز سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس پہ ہٹ درمی نہیں کرنی، ہم نے انفورس نہیں کرنا اس پر. ہٹ درمی سے مراد، سوری ہٹ درمی تو نیگیٹو ورڈ ہے، یعنی اس کو ہم نے قائم کرے، ہم نے اس کی بنیاد پر کسی کو یعنی بلیٹل نہیں کرنا، یا ہم نے کسی پر جبر نہیں کرنا، ہم نے اس کی صرف اس کو پیش کرنا ہے. لیکن پیش کرنا بھی ضروری ہے. یہ کہنا کہ جی پیش ہی نہ کرو، اس پہ ڈسکشن ہی نہ کرو، اس کو بیان ہی نہ کرو، یہ بھی غلط ہے، یہ ہمارا اوپینین نہیں ہے، کیونکہ یہ امپلائی کرتا ہے، یہ انٹیل کرتا ہے اس بات کو کہ دین میں کوئی کرائٹیریا نہیں. جب میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، وہ کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی سٹینڈرڈ آف انڈرسٹینڈنگ موجود نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی ہے، جو بھی آپ کو دین کی سمجھ آئے بنیادی طور پر وہ سمجھ لو، دیٹس اٹ. لیکن ہمارا دین اس بات کو نہیں کہتا، ہمارا دین تو اس پہ بڑی سختی اختیار کرتا ہے. تو اسی کی وجہ سے اگر اسی پوائنٹ کو نہ ریئلائز کرنے کی وجہ سے کئی مسائل پھر ہمیں کلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی میں چاہ رہا تھا کہ آگے ہم نے بات کرنی تھی. آگے ہمارا انشاءاللہ العزیز جو اگلا ٹاپک، ٹائم بھی ویسے اوور ہو گیا، مجھے اندازہ تھا ٹائم آج زیادہ لگ جائے گا. میں نے آگے چلنا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ